استادی تقلید واجب ہے، اس کی دلیل کیا ہے آپ مجھے بتا دیں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، امر پہ، اور امر جو ہے عامی کے لیے یہ وجوب پہ استدلال ہے۔ عقائد میں تقلید نہیں ہے تو امام ابو منصور کی تقلید عقائد میں کیسے؟ وہ تقلید نہیں ہے، وہ عقائد کی تشریح ہے۔ تشریح ماننے کو اور کہتے ہیں، تقلید کرنا اور ہوتا ہے۔ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے کے لیے دلیل ابو داؤد میں پیش کرتے ہیں، اس کی وضاحت کریں، وہ ضعیف ہے۔ بھائیو نماز میں جو ہم ہاتھ باندھتے ہیں یہاں پر کیا کہتے ہیں ناف کے نیچے، اس کی ایک دلیل تھوڑی ہے جو بھائی وہی ہے، 6 سے 7 دلیلیں اس کی موجود ہیں۔ آپ نماز اہل سنت والجماعت اٹھا لیں، آپ کی مرضی، نہیں تو نماز مسنون کلاں اٹھا لیں۔ حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ کی 6 احادیث سے انہوں نے اس مسئلے کو ثابت کیا ہے، تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ غیر مقلدین امام مالک کی بنسبت امام صاحب کے شاگرد ہیں، ان کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ بھئی غیر مقلدین تو کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے، صرف امام مالک کی بات نہیں ہے، وہ نہ امام شافعی کی مانتے ہیں، نہ امام احمد کی مانتے ہیں، نہ امام حنیفہ کی مانتے ہیں، نہ امام مالک کی مانتے ہیں۔ شرح عقائد میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ولی فاسق اور اس کو معزول نہیں کیا جا سکتا، اس پر حضرت حسین کیوں نکلے تھے یزید کے خلاف؟ بھئی ایک فاسق و فاجر کو معزول نہیں کیا جا سکتا تو ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ فاسق و فاجر کہ ابھی تعین ہو رہا ہو، ابھی اس کی خلافت کا استقرار ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس دوران تو اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو ابتدا میں اس کا انکار کر دیا تھا، اس لیے حق امام حسین کے ساتھ ہے، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ مجتہد فی المذہب کا بھی اجماع سے بھائی مجتہد مطلق کی بات ہے، مجتہد مذہب کی نہیں ہے۔ رفع یدین نسخ اجتہادی ہے یا نسخ منسوس ہے؟ اگر اجتہادی ہے تو جابر سمروں کی روایت پیش کرنا نہیں ہے، قطعی ہے۔ اس کے بعد امام شافعی، میرے دوستو بات سنو، یہ نسخ اجتہادی ہے، نسخ منسوس نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے جب امام شافعی رحمہ اللہ سے ہماری بات ہے تو ہم نسخ اجتہادی کو پیش کر دیں، وہ بھی مجتہد، ہمارے امام بھی مجتہد، بات ٹھیک ہے۔ غیر کا مقلد جو ہے اس سے گفتگو کرنے کا طرز اور ہے، اس کے سامنے حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ والی ہم روایت پیش کرتے ہیں کہ وہ تو اس کو نسخ کا مسئلہ بنا چکا ہے، وہ تو مجتہد نہیں ہے۔ آپ غیر مقلد کو شافعی سمجھتے ہیں کہ میں اس کے سامنے اجتہادی کا مسئلہ لے کر آؤں، جب وہ خود کو اس طرح کی بات کر کے مجتہد نہیں بلکہ نصوص کے مسئلے پہ لائے گا تو ہم بھی بطور نص پیش کریں گے تاکہ اس کا عقل ٹھکانے آ جائے۔ تقلید کی تعریف آپ نے کی، اس میں ضروری ہے اس بات، دلیل ضروری نہیں ہے تو پھر خلفائے راشدین کی تقلید نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر سے نہیں پہنچا، زبانی پہنچا ہے، جس کو لکھ کے امام ابو حنیفہ نے آپ کو اور مجھے دے دیا ہے۔ مسائل اجتہادیہ میں امام سب کے مقلد ہیں، اصولی مسائل اعتقاد میں ہم کس کے ہیں؟ اصولی میں بھی انہی کے ہیں، اعتقاد میں بھی انہی کے ہیں۔ تشریح ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ نے کی ہے، تشریح کرنا اور ہوتا ہے، مقلد سب کچھ وہی ہے، لیکن عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، مسائل میں تقلید ہوتی ہے۔ فَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ آیت بظاہر تقلید کے مخالف ہے، کیونکہ مقلد کو دلیل کا علم نہیں ہوتا، تو پھر تو ڈاکٹر سے انجیکشن بھی نہ لگائیں، آپ کو انجیکشن کا علم نہیں ہوتا، بیماری میں مرتے رہو آپ۔ پائلٹ پر آپ کو سفر کرنا جہاز میں جائز نہیں ہے کہ آپ کو جہاز اڑانے کی دلیل کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ آج کے بعد حج پہ جانا حرام ہے، یہ فتویٰ ٹھونک کر آپ بھی لکھ دیں، بسم اللہ کریں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کا یہی مطلب ہے۔ 1400 سال سے آیت قرآن میں موجود ہے، کسی دنیا کے اہل علم نے اس سے یہ استدلال کیا ہے جو آپ نے کیا ہے؟ آپ کے اس استدلال کو تو لکھ کر کسی عجائب گھر میں لگا دینا چاہیے کہ ماشاءاللہ کتنا بڑا زبردست آپ نے جو ہے نا قیاس کی بھی ماں میں نے کر کے رکھ دی ہے۔ کس طرح پتہ چلے گا کہ مجتہد کی دلیل ہے؟ اگر مجتہد دلیل پر مطلع ہوتا ہے تو مفتب ہے، تو بھائی مجتہد سے اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو پوچھ لیں یا عالم بن جائیں تو آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ آپ ڈاکٹر کو کہیں گے کس طرح تم مجھے یہاں لگاؤ گے، آپ کو پتہ ہے رگ نہیں ہے یہاں گوشت ہے، کیسے پتہ؟ وہ کہے گا ڈاکٹر بن جا، تو آپ بھی ڈاکٹر بن جائیں، عالم بن جائیں، پتہ چل جائے گا۔ اتنی جلدی نہیں ہے بھائی، ایکسیلیٹر پریزا۔ بیانات کی ویڈیو کی شکل کی ریکارڈنگ کا اجماع ہو چکا ہے، اس پہ اتفاق ہے، مگر آدھے گھنٹے بعد مختلف زاویہ تصویریں بنانے کی کیا حکمت ہے؟ تو بھائیو تصویریں نہیں بنائی گئی تھی، یہ بھی آدھے گھنٹے بعد آپ کی ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ جو میری طرف کیمرہ لگا ہوا ہے وہ مجھے دکھا رہا ہے، جو آپ کی طرف جا رہا ہے وہ مجمع کو دکھا رہا ہے۔ آپ کہیں گے مجمع دکھانا ضروری کیوں ہے؟ تو ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم بھی تو ہے نا، اللہ اور اپنے دشمن کو صرف مارنا نہیں ہے، یرکانا بھی تو ہے نا، اس کو یرکا کے بتائیں گے کہ اتنی بڑی امت ماشاءاللہ آپ کے لیے دلائل تیار کر رہی ہے، تو آپ بھی دلیل میں ہیں، ہم بھی دلیل میں۔ مجتہد کی غلطی واضح ہونے کے بعد تقلید واجب ہے تو کیا رسول اللہ سے تقابل نہیں ہے؟ حضرت شیخ الہند کا جملہ، شیخ الہند رحمہ اللہ کے اس جملے کی وضاحت یہاں موجود ہے، تو میں ایک جملہ آپ کو کہتا ہوں، مجتہد اگر غلطی کر لے
تو اس کا جواب حدیث میں کتاب الاحکام صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 1092 حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ راوی، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب له اجران، مجتہد ٹھیک کام کرے 2 نیکیاں، ان اخطا له اجر، غلطی کرے تو 1 اجر اللہ پھر بھی دیتے ہیں۔ تو مجتہد کو تو اجر ملتا ہے، تو آپ کو کس نے کہا آپ اس غلطی پر اعتراض کریں؟ نمبر 2 کہ شیخ الہند فرماتے ہیں حق امام شافعی کے ساتھ ہے تو اس مسئلے میں، لیکن ہم امام صاحب کی تقلید واجب ہے۔ میرے دوستوں میں ایک بات آپ کو کر رہا ہوں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کے مقابلے میں جو امام صاحب شافعی کے لیے شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَالتَّرْجِیحُ أَنَّ لِلشَّافعی، کہ ترجیح یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ، لیکن امام شافعی کے مذہب کو ترجیح ہے، تو اس ترجیح سے مراد حق و باطل کا اختلاف نہیں ہے بلکہ بہتر اور بہترین کا اختلاف ہے، ایک بہتر اور ایک بہترین۔ لیکن کہا کہ پھر بھی ہم محبت ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو مانیں گے، کیوں؟ بعض اوقات عقیدت میں اجران کو چھوڑا جاتا ہے، اجرن کو لیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر نماز کا ثواب زیادہ ہے یا مسجد نبوی میں؟ تو آپ بیت اللہ چھوڑ کے مسجد نبوی کیوں جاتے ہیں؟ تو بیت اللہ میں تو ثواب زیادہ ہے۔ آپ کہیں گے عقیدت مصطفیٰ کی وجہ سے ہم نے اجران کو اجرن کے لیے چھوڑ دیا۔ تو امام صاحب بڑے امام ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، عقیدت کی وجہ سے انہوں نے امام شافعی کے مسئلے کی بہترین کو اپنی جگہ رکھا، بہتر کو پھر بھی قبول کیا۔ وہ حق و باطل والا نہیں ہے، بہتر اور بہترین کا اختلاف ہے۔ حجت اللہ البالغہ اوائل عمر کی تصنیف ہے، انہوں نے تقلید شخصی پر بڑا رد کیا ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں، آپ غلط کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی بات کو، حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی بات کو لینا تو پورا لیجئے، پورا اٹھائیے۔ اقد الجید اٹھائیے نا، اقد الجید کہاں جائے گی؟ وہ بھی تو تقلید کے مسئلے پہ۔ تو شاہ ولی اللہ کی آدھی بات آپ اٹھا کر پیش کریں گے، شاہ ولی اللہ کی ساری باتیں سامنے رکھ۔ مجھے یہ بتاؤ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ خود کون تھے؟ حنفی تھے یا نہیں تھے؟ تو خود تو وہ حنفی ہے اور آپ اس کے وکیل بلا توکیل بنے ہوئے ہیں۔ صحابہ کے بتائے ہوئے اصول سمجھائے تو تمام ائمہ کے سمجھ میں اختلاف کیسے ہوا چاروں مذہب میں؟ حضور پاک علیہ السلام ایک مسئلہ سمجھائیں، مجتہد میں پھر بھی اختلاف ہو سکتا ہے صحابہ کے اندر۔ صحیح بخاری جلد 2 حضور پاک نے فرمایا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، میں بنو قریظہ جا رہا ہوں، عصر وہیں آ کر پڑھو۔ صحابہ چل پڑے، فادرک بعضهم العصر فی الطریق، عصر کی نماز راستے میں ہوئی، آدھے مجمع نے کہا عصر پڑھ لیں، آدھے نے کہا حضور نے فرمایا ادھر پڑھیں گے۔ تو جو کہہ رہے تھے پڑھ لیں، ان نے دلیل دی کہ حضور کا مطلب تھا جلدی آؤ، اب دیر تو ویسے ہو گئی ہے، نماز کی دیر کیوں کریں؟ دوسروں نے کہا جی نہیں، دیر ہو جائے ہم وہیں پڑھیں گے۔ دوسروں نے وہاں جا کر پڑھی، حضور پاک کے سامنے پیش ہوا، فلم یعنف واحدا منہما، حضور نے فرمایا دونوں ٹھیک ہو۔ حضور فرمائیں مجتہد میں اختلاف ہو دونوں ٹھیک ہے، تو صحابہ بتائیں شاگردوں کے مجتہد ہونے میں اختلاف ہو تو بھی دونوں ٹھیک ہے۔ آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔